یہ جو عید کی رات ہے اس کی بھی بعض روایتوں کے اندر فضیلت آئی ہے کہ یہ چونکہ انعام کی رات ہے تو اس میں بھی عبادت کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اس کو بھی بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جتنی توفیق ہو نفلی نمازوں کی وہ نفلی نمازیں بھی پڑھی جائیں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ رات بھی اسی طرح جاگ کر گزارے جیسا کہ شب قدر کو جاگ کر گزارا جاتا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر بھی ضرور لگا لیں اس رات کے اندر، کیونکہ انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس انعام لے لو اللہ تعالیٰ سے، نفلیں پڑھ کر دعائیں کر کے انعام لے لو۔ پھر آ رہے یہ عید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید منانے کا بھی ایک منفرد طریقہ عطا فرمایا۔ ساری دنیا اور سارے مذہب و ملت کے لوگ سال میں کبھی ایک مرتبہ کوئی تہوار مناتے ہیں، کوئی ایک مرتبہ، کوئی دو مرتبہ، بعض مذاہب میں تو بہت ہی تہوار ہوتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں بے شمار تہوار ہیں، یہودیوں کے یہاں بہت سے تہوار ہیں، عیسائیوں کے یہاں بہت سے تہوار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک طبیعی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ دن ایسے ہوں جو خوشی کے ساتھ سب لوگ خوش ہوں، اس میں اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے ملیں، بشاشت کا اظہار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دو عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، تہوار مناتے تھے، ایک نیروز کا دن تھا، ایک مہرجان کا دن تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب نیروز مہرجان تو ختم ہو گیا، یہ جاہلیت کی علامت تھی، اب اس کی جگہ ہم تمہیں 2 عیدیں دے رہے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اب ذرا اس بات کو بڑی غور فرمائیے کہ دنیا میں عام طور پر جو عیدیں منائی جاتی ہیں، یہ تہوار منائے جاتے ہیں، وہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار میں منائے جاتے ہیں۔ فلاں کی ولادت ہوئی تھی، اس میں تہوار منا لیا، فلاں واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے اوپر تہوار منا لیا۔ مثلا کرسمس منائی جاتی ہے عیسائیوں کے ہاں، وہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں منائی جاتی ہے 25 دسمبر کو۔ حالانکہ تاریخی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر کے دن ولادت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ولادت ہوئی تھی، اس کی خوشی میں مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 عیدیں رکھی، یہ کسی خاص واقعے کی یادگار نہیں ہے۔ عید الفطر ہے مثلا یکم شوال کو کوئی ایسا واقعہ جس کی ساری زندگی قیامت تک اس کی خوشی منائی جائے، ایسا کوئی خاص پیش نہیں آیا۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس وقت میں کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ خاص پیش آیا ہو، اس کی یادگار منائی جا رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ دونوں عیدیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے جب مسلمان خود کوئی عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں، تو تکمیل کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ اب عید الفطر جو ہے وہ خوشیاں کس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرمایا، رمضان کی اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر خوشی منائی جا رہی ہے عید الفطر، الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ وہ اس موقع پر جبکہ مسلمان ایک دوسرے عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، وہ ہے حج کی عبادت۔ 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج ادا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 10ویں دن اس کی خوشی، الحمدللہ حج۔ بتلانا کیا ہے کہ تم ماضی میں گم رہنے کے بجائے اور ماضی کی شخصیات کے کارناموں پر فخر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھو، تم نے کیا کام کیا،
اور جس سے تم نے کام کیا اس کی خوشی مناؤ، اس کی بے شک عید مناؤ۔ یہ ایک عظیم سبق دیا گیا ہے دونوں عیدوں کے سلسلے میں۔